السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان دین، نوجوان عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، برادران اسلام، پردہ نشین مائیں بہنیں، رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کے ایام، اللہ کی بخشش اور عنایتوں کا مہینہ اب ہم سے بالکل قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شمار کے اعتبار سے 8 دن یا 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خاص مہینہ اور ایک خاص موسم ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی لیے عقل مندی کی بات یہی ہے، ہوشیاری اور چالاکی کی بات یہی ہے کہ ہم ان ایام کی تیاری کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائے، ابھی سے تیار ہو جائے، ابھی سے اس کے متعلق پلاننگ کرنا شروع کر دے کہ ہم رمضان کی کیسے قدر کریں، رمضان میں عبادتوں کا کیسے اہتمام کریں، ہم اپنے آپ کو پاک صاف بنا کر اپنے رب کے حضور کیسے پیش کریں، اس کی کوشش کرنا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے موضوع کا اور آج کی ٹاپک کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے توبہ کی حقیقت اور اہمیت۔ آج ہم اسی عنوان پر اور اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ اللہ کے حضور کیسے قبول ہوتی ہے، توبہ کے دنیاوی فوائد کیا ہے، توبہ کے اخروی فوائد کیا ہے، اور توبہ سے اللہ پاک اپنے بندوں سے کیسے راضی ہوتے ہیں۔ آج ہم ان سب باتوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو توبۃ نصوحا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کے لیے ایمان والوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو توبہ
بلکہ اللہ نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان لانے والو، رسول پر ایمان لانے والو، اس کی پاکیزہ شریعت اور دین متین کو دل سے ماننے والو، تم توبہ کرو، اور توبہ بھی ایسی توبہ ہو جو توبۃ نصوحہ کا مصداق ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر دوسرا لفظ اللہ نے توبۃ نصوحہ فرمایا ہے۔ توبۃ نصوحہ کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں جس کے اندر توبہ کے شرائط پائے جائے اور پھر توبہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کر لیا جائے، یہ ہے توبۃ نصوحہ۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ تو محدثین توبہ سے متعلق دو قسمیں بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ توبہ کی ایک قسم وہ ہے جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک توبہ کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے بندے کا بھی اس سے تعلق ہوگا۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر بندہ حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اور مال ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا ہے، اور وہ عبادتیں جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، جس کا بندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ایسے اگر گناہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو تم توبۃ نصوحہ ایسی کرو کہ تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے اور پھر تمہارا کبھی وہ گناہ نہ کرے۔ توبہ کے لیے، اس توبہ کے لیے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ براہ راست ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی گناہوں پر نادم ہو، اپنے دل میں شرمندہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے اور دل میں مکمل ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ پھر کبھی نہیں کرے گا۔ اور تیسری قسم اور تیسری شرط یہ ہے کہ فوراً گناہوں سے دور ہو جائے اور گناہوں سے الگ اور علیحدہ ہو جائے۔ اب اگر یہ تین شرطیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور یہی توبۃ نصوحہ ہے۔ اور دوسری قسم توبہ کی وہ ہے جس کے اندر اللہ کے ساتھ بندوں کا بھی دخل ہو اور بندوں سے بھی متعلق ہو۔ وہ یہ ہے اگر کوئی بندہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ کسی بندے کا کوئی حق مار دیا، مثال کے طور پر کسی بندے کا مال ظلماً چھین لیا، یا کسی کا ناحق کسی کو ناحق قتل کر دیا، یا کسی کی غیبت کر دیا، یا کسی اور کو گالی گلوچ کر دیا اور برا بھلا کہہ دیا، تو اب سمجھ لو کہ یہاں پر گناہ کے توبہ کے قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہی کہ 3 شرطیں تو وہی ہے، اور ساتھ میں چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کا تم نے حق مارا ہے اس سے معافی مانگے۔ جب تک وہ تم کو معاف نہیں کرے گا تو تمہاری توبہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس کے اندر کہ اگر ہمارا کسی بندے سے کوئی معاملہ ہوا ہو، ہم نے کسی پر ظلم کر دیا ہو، یا کسی کو ناحق ستایا ہو، یا اس کا مال چھین لیا ہو، تو بندے سے بھی معافی مانگے اور بندے سے اپنا معاملہ صاف کر لے، کلیئر کر لے، تو ہماری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی، ورنہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دونوں توبہ اگر ہم کر لیں گے تو سمجھ لو کہ اب ہماری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔
اور بعض محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہاری توبہ کے بعد اللہ تم کو نیکی کے کاموں کی توفیق دے دے، اور تم کو نیکی کے کام تم کو میسر آ جائے، تو سمجھ لو کہ اب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر توبہ کرنے والے کی فضیلت کو اور توبہ کرنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو کل بنی آدم خطاء، کہ دیکھو ہر بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور صادر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو بندے سے گناہ صادر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو بندہ ہی ہے، فرشتہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ کر لے، یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر اولاد آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہونے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان تمام گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار خطا کار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور استغفار کر لے، تو سب سے بہترین گنہگار یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ اللہ سے توبہ دل اور استغفار کرے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اور توبہ کرنے والے کے مقام و مرتبے کو بتلاتے ہوئے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کمن لا ذنب لہ، اس سے کوئی توبہ ہی نہیں ہوا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد بندہ توبہ کر لے اور اللہ کے حضور استغفار کر لے، تو اللہ پاک اس سے اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں اور اس کے نام اعمال سے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسا کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو جب آدمی اور بچہ ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے تو جس طرح پاک صاف ہوتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ پاک بندے کو اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، رمضان بہت قریب آ چکا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، رمضان کی ابھی سے فکر کریں اور اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ایک زنگ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، بما کانوا یکسبون، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ سا لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا تو لوہے کا جو اصل کلر ہوتا ہے وہ چھپ جاتا اور اس کے اوپر دوسرا کلر آ جاتا اور زنگ چڑھ جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ
سیاہ دھبا اور سیاہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اسی طرح کوئی اور گناہ بھی کر لیتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتے جاتا ہے اور نقطے بڑھتے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا دل کالا کا کالا ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ گنہگار بندوں کو، یہ فاسق بندوں کو جن کے دل سے نور ایمان ختم کر دیا گیا، ایمان کے نور کو نکال دیا گیا اور ان کا دل گناہوں کی دلدل میں پھنس کر سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، کل قیامت کے دن انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کل قیامت کے دن ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان حجاب پردہ کو رکھ دیا جائے گا اور ان کو اللہ کے دیدار سے اور اللہ کی ملاقات سے دور کر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بڑی عجیب وعید اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ جو بندے گنہگار ہیں، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، وہ دنیا میں بھی دلدل میں پڑے ہوئے رہیں گے، دنیا کے اندر بھی مسائل اور مشکلات کا شکار رہیں گے، اور آخرت کے اندر وہ اللہ کے دیدار سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے درمیان اور اس گنہگار بندے کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے، وہ اللہ کے دیدار سے دور ہو جائیں گے۔ اب جب یہ آیت کریمہ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث معلوم ہو گئی تو ہم سب کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف رکھیں، تاکہ رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان کے نور کو، اس کی رحمتوں کو، اللہ کی سعادتوں کو، اللہ کی رحمتوں کی بارش کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکیں۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتلا دوں کہ دل ایک ہے، یا تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا پھر گناہوں کے تقاضے ہوں گے۔ ایک چیز کے اندر دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر یا تو دودھ ہوگا یا تو مونت ہوگا، یا تو دودھ ہوگا یا تو مونت ہوگا۔ دودھ اور مونت دونوں ایک گلاس کے اندر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا تو پھر ہمارے دل کے اندر شیطان کے تقاضے، گناہوں سے دل کالا ہو چکا ہوگا۔ دونوں چیزیں جس طرح ایک گلاس میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دونوں چیزیں ہمارے دل کے اندر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل واضح مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ غور کریں، ایک کمرہ ہے، یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی یا تو کمرے کے اندر اندھیرا ہوگا۔ روشنی بھی ہو جائے اور اندھیرا بھی ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح دل میں اللہ کی محبت بھی ہو جائے اور گناہ کے تقاضے بھی ہو یہ ممکن نہیں۔ بس ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے توبہ کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ نے کیسی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر پارے 4 میں آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو توبہ کے قبول ہونے کا وقت کب تک ہے، توبہ کب تک قبول ہوگی، بندوں کو اللہ نے توبہ کرنے کا موقع کب تک دیا ہے۔ اللہ فرما دیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ بندے کو موت کے آثار نظر نہ آ جائے۔ اگر موت کے آثار ہم کو نظر آ رہے ہیں تو اس وقت ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کتنے بھی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک کی رحمت ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کہ ہم توبہ کی طرف فوراً جلدی کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے اور ہم موت کا لقمہ کب بننے
یقین کسی کو نہیں ہے، اس لیے ہم توبہ کی طرف جلدی کریں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلوا بالتوبہ، تم توبہ کے لیے جلدی کرو، تم توبہ کے راستے میں تیزی کے ساتھ دوڑو، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم توبہ میں جلدی کریں۔ اگر گناہ ہو چکا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کر ہم توبہ کی طرف فوراً سبقت کریں اور آگے بڑھیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندے کے ساتھ موت کے آثار اور غرغرے کی شکایت شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ پاک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اوپر ایک خاص توجہ فرمائی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک عظیم الشان موقع عنایت فرمایا ہے کہ دیکھو بندے اس کام میں جلدی کرو اور توبہ کی طرف آگے بڑھو، اگر گناہ ہوتا گیا تو اس گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ اور توبہ کی تیاری کر لو اور توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے توبہ کے مضامین کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص سے گناہ ہو گیا فمن تاب من بعد ظلمه، جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیا، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف متوجہ کیا اور نیک کام کرتے رہا، فإن اللہ غفور فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ پاک ایسے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ پاک بندوں کی توبہ اس وقت قبول کریں گے جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو جاری رکھے، وَأَصْلَحَ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتے رہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں کو بے پناہ اور بے حساب بخشنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہاں پر اللہ پاک بندوں کو ایک بہترین موقع عنایت فرمایا اور فرماتا ہے کہ دیکھو جو بندے گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ندامت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ندامت کے ساتھ ساتھ جو بندہ توبہ کر لیا وآمن وعمل صالحا اور توبہ کے اوپر مضبوطی سے جمع رہا اور نیک اعمال کر لیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ایسے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یہ اللہ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم سے یقیناً گناہ ہوئے ہیں تو ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اللہ کے دربار میں استغفار کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو تم توبہ کرو توبۃ نصوحا، قریب ہے کہ اللہ پاک عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ پاک تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور تم کو ایسی جنت میں داخل کریں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہو اور اس کے اندر چشمے اور موج مستی کا سامان ہو، ایسی جنت میں اللہ تم کو داخل کرے۔ اللہ پاک یہ وعدہ فرماتا ہے بندوں سے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم گناہوں سے توبہ کرو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ مرتے وقت اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ وہ سارے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ پاک اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ اور اگر مرنے سے پہلے بندے کے ذمے کوئی گناہ رہا تو سمجھ لو کہ جب تک اللہ پاک اس سے ان گناہوں کا حساب نہیں لے گا اس وقت تک اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ سے متعلق بے پناہ آیتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے احادیث بیان فرمائی ہے، توبہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ پاک دنیا کے اندر بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنا دیدار نصیب کرائے گا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم اس سے کوتاہی برتتے رہے اور اگر ہم اس سے دور رہے، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ ایک دن ایسا آئے گا ہمارا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا، ہمارے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، ہم اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں پردے حائل ہو جائیں گے اور ہم گنہگار بندوں میں شمار کر دیے جائیں گے اور ہمارا نام ان میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں۔ توبہ کی فضیلت کو جاننے کے بعد، اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ توبہ کریں۔ اسی طرح میری وہ مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری آواز سن رہے ہیں، ہم ان سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ اب 8-10 دن کے اندر ایک رحمتوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اللہ کی تجلیات کا، اللہ کی مغفرت کا سامان شروع ہونے والا ہے، بے پناہ نعمتیں ہم کو ملنے والی ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کے اندر ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر بن جاتا ہے، روزوں کا الگ سما رہتا، رات میں تراویح کا الگ موقع، تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے اور بندوں سے ندائیں لگاتے رہتے، دن بھر میں اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ رہتے، ان کے دعاؤں کو قبول کرتے رہتے۔ جو اب ایسا موقع آنے والا ہے، ایسے ایام آنے والے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں، اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں وہ ہو گئے، اب فوراً توبہ کرے، سچی پکی توبہ کرے، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، پاک رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، تم ظاہر کے گناہوں سے بھی دور ہو جاؤ، باطن کے گناہوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ یعنی تم جو نماز چھوڑتے ہو، روزے چھوڑتے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، جو تمہارے ظاہر سے گناہ ہوتے ہیں تم اس سے بھی پاک ہو جاؤ، اور جو تمہارے دل کے گناہ ہیں، حسد کا، غیبت کا، چغلی کا، بخالت کا، جنب کا، یہ جو تمہارے دل کے بیماریاں، تکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھنے کا، جو چیزیں دل میں پائی جاتی ہیں، تم ان گناہوں سے بھی دور رہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، دیکھو تم گناہوں کے کاموں سے دور رہو، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، شیطان کے طریقے ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں، تم ان گناہوں سے دور رہو اور تم ان سب سے بچتے رہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، اس لیے ہم سب کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم بھی توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے دربار میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی جو بخشائے ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا، اس ذات گرامی کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی خود اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ، اور ایک حدیث میں 70 کا بھی لفظ آیا ہے کہ اللہ کے نبی دن میں اتنے مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کو توبہ کی
کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا میں توبہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بندے گنہگار ہیں وہ تو توبہ کریں، اور جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا وہ بھی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے قریب ہو اور اللہ کی رحمتوں سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ توبہ کے ذریعے سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کی رحمتوں کو، اس کی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں، رمضان کا خوب اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں اور دیگر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، اپنے محلے کے غرباء کا خیال رکھیں، شفقت کے ساتھ معاملہ پیش کرتے رہیں، یتیموں کا اور بیواؤں کی دستگیری کرتے رہے، سب جتنے بہتر سے بہتر اور خیر کے معاملات ہو سکے ان سب کو کرنے کی ابھی سے تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، ابھی سے ایک شیڈول، ایک پلان بنا لے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے اور توبہ کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ اور تیار کر لے۔ بس آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام برادران اسلام کو توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔